بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان کی دوسری کتاب کا آج سبق آپ زراعت پڑھ رہے ہیں۔ زراعت کے 5 پارٹ تھے، آج آپ تیسرا پارٹ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، یعنی تیسرا حصہ۔ زراعت کہتے ہیں کھیتی اور کسانی کو، اس کے 5 حصے ہیں، 5 میں سے 2 ہو چکے، آج یہ تیسرا سبق پڑھایا جا رہا ہے۔ اس میں آپ پڑھیں گے پودے کی غذا۔ پودے کی غذا جیسے انسان کی غذا ہوتی ہے، غذا کہتے ہیں ان تمام چیزوں کو جس سے انسان زندگی پاتا ہے۔ مثلا ہوا یہ بھی ایک غذا ہے، پانی یہ بھی غذا ہے، سورج کی روشنی یہ بھی غذا ہے، کھانے پینے کی چیزیں یہ بھی غذا ہے۔ تو یہ تو انسان کی غذا ہے۔ اب پودوں کی غذا کیا ہوتی ہے، آج آپ کو اس سبق میں اس کے بارے میں پڑھایا جائے گا۔ نمبر 1، تم کو یہ تو معلوم ہو چکا ہے کہ پودے کی بھی جان ہے، کھانے ہی پر اس کی زندگی ہے، اور اس کی خوراک کھاد یا زمین ہوتی ہے۔ آؤ اسے آزما کر دیکھیں۔ نمبر 2، یہ پودا اکھیڑ کر الگ رکھ دو، دیکھو پتیاں کیسی مرجھا گئیں۔ پودا تو سوکھ ساکھ کر بالکل مردہ سا ہو گیا، تم سمجھے بھی یہ کیوں مر گیا؟ بیچارہ مرتا نہیں تو کیا کرتا، جڑ تو اکھڑ ہی گئی جو زمین سے کھاد لے کر اس کو پہنچاتی تھی، اسی کے سہارے زندہ تھا، ہاں تو کھاد نہ ملنے سے مرا۔ نمبر 3، پودے کو پانی کی بھی بڑی ضرورت ہے، وہ اپنی غذا بغیر پانی کے زمین سے لے ہی نہیں سکتا۔ اس کا بھی امتحان کرو۔ مٹی کے 2 برتنوں میں پودے لگاؤ، ایک برتن میں تو پانی دیتے رہو، اس کا پودا خاصا ہرا رہے گا، دوسرے برتن میں پانی کا قطرہ بھی ڈالو تو اس کا پودا سوکھ کر مر جائے گا۔ نمبر 4، دیکھو برسات میں پانی برستا ہے تو قسم قسم کے پودے زمین پر پیدا ہو جاتے ہیں، اور جب تک زمین میں آل کہتے ہیں نمی باقی رہتی ہے وہ ہرے بنے رہتے ہیں۔ گرمی کے موسم میں زمین سوکھ جاتی ہے تو پودے بھی خشک اور مردہ ہو جاتے ہیں۔ غرض سوکھی زمین پر پودا نہیں جی سکتا، پانی ہی سے اس میں جان آتی ہے۔ نمبر 5، اچھا اب ایک پودے کو تول کر جلاؤ تو تم دیکھو گے کہ بہت بڑا حصہ تو جل جلا کر ہوا میں جا ملا، باقی کیا رہ گیا؟ تھوڑی سی راکھ۔ سنو، جو حصہ ہوا ہو گیا یہ وہی تو تھا جس کو پتیاں ہوا سے لیتی ہیں، جو راکھ بچی یہ وہ حصہ ہے جس کو جڑ نے پانی کے ساتھ زمین سے حاصل کیا تھا۔ دیکھیے ایک آپ کو نئی بات معلوم ہوئی ہوگی کہ آپ کسی پودے کو جلا دیجئے یا کوئی درخت کو جلا دیجئے، اب جب آپ جلاتے ہیں، مثال کے طور پہ 1 کنٹل کا درخت ہے، اب اس کو جب آپ جلاتے ہیں تو آپ کو مشکل سے 5 کلو راکھ حاصل ہوتا ہے۔ اب وہ جو 5 کلو راکھ جو آپ کو حاصل ہوتا ہے یہ وہی چیز بچ گئی جس کو جڑ نے زمین سے لیا تھا، اور جو کچھ جل کر کے ہوا میں اڑ گیا یہ وہی حصہ تھا جس کو پتیوں نے فضا سے لیا تھا، ہوا سے لیا تھا۔ تو اب آپ کو سمجھ میں بات آئی کہ جو کچھ زمین سے لیا جاتا ہے
وہ جلنے کے بعد وہی چیز راکھ بن کر کے بچ جایا کرتا ہے، اور جو کچھ فضا اور ہوا سے پتیاں لیتی ہیں وہ سب چیزیں جل کر کے ہوا ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج آپ نے پودے کی غذا کے بارے میں پڑھا ہے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ نمبر 4 پودے کی پیداوار، اس کو بھی آپ پڑھ لیں۔ پودے کی پیداوار، یہ تو بتاؤ بوئے ہوئے پودوں کے کون سے حصے ہمارے کام آتے ہیں؟ گاجر اور مولی کی جڑیں ہم کھاتے ہیں۔ شلجم اور چقندر کیا ہیں؟ ہاں، یہ بھی جڑیں ہیں۔ نمبر 2 اینکھ، اسے اوکھ بھی کہتے ہیں، اوکھ کا تنا ہم چوستے ہیں۔ اینکھ کا تنا ہم چوستے ہیں۔ آلو، اروئی یعنی گھوئیاں، زمین قند کی ترکاری بناتے ہیں، اور شکر قند کو ابال کر کھاتے ہیں۔ یہ بھی ایک قسم کے تنے ہیں جو زمین کے اندر ہوتے ہیں۔ ٹھیک۔ نمبر 3 پالک، سوئے، میتھی اور خرفے کی پتیوں کا ساگ پکاتے ہیں۔ پودینہ اور دھنیا کی چٹنی بناتے ہیں۔ گوبھی اور کچنال کے پھول پکا کر کھاتے ہیں۔ کھیرے، ککڑی، خربوزہ، تربوز، لوکی، کدو اور سیم کے پھل کھاتے ہیں۔ نمبر 4 اناج جو ہم کھاتے ہیں سب کے سب بیج ہیں۔ گیہوں، جو، جوار، مکئی اور باجرے کا آٹا پیس کر روٹی پکاتے اور کھاتے ہیں۔ مٹر، چنا، مونگ، ماش کی دالیں پکاتے اور بھونا کر کھاتے ہیں۔ نمبر 5 سرسوں کے بیج سے کڑوا تیل، تل اور تلی کے بیج سے میٹھا تیل نکالتے ہیں۔ ان میں پکوان پکاتے ہیں، چراغ میں بھی جلاتے ہیں۔ تو آج آپ نے نمبر 3 اور نمبر 4 پڑھا، اور یہ سب سے اخیر اور اردو زبان کی دوسری کتاب کا یہ اخیر سبق ہے، فصلیں اور جنسیں۔ فصلیں اور اس کی قسمیں۔ اب اس کو جو ہے جنس کے معنی قسم ہوتے ہیں، تو فصلیں اور اس کی قسمیں، اس کو آپ آنے والے سبق میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد یہ کتاب مکمل ہو جائے گی، پھر ہم انشاءاللہ اردو کی تیسری کا سبق پڑھائیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔